السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صدر محترم، دیگر معقر معزز محترم علماء کرام، علاقے کے اطراف سے آئے ہوئے معزز سامعین، اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، بلیا ڈانگا
کلیا چک ڈسٹرکٹ مالدہ کا 10 اور 11 دسمبر 2020 2 روزہ پروگرام کا آج دوسرا اور آخری دن ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اجلاس کل بھی کامیاب ہوا، اور دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ وہ آج بھی اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ آپ نے کل بھی سنا، آج بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کل آپ کے سامنے ایک ٹاپک اٹھایا تھا، کامیاب کون؟ کامیابی کن لوگوں کے لیے؟ اور اس پر میں نے کل سورہ بقرہ کے پہلے رکوع سے کامیاب انسان کے کچھ اوصاف آپ کے سامنے رکھے تھے۔ موضوع میرا ٹاپک آج بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اسی سے ریلیٹڈ کچھ باتوں کو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کل یہ بتایا تھا کتاب قرآن کریم کے بارے میں، غیب پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں، اقامت صلاۃ کے سلسلے میں، زکوٰۃ کے سلسلے میں، قرآن کریم اور اس سے ما قبل جو کتابیں پہلے نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل، ان پر ایمان لانے کے سلسلے میں، اور قیامت کے دن پر یقین رکھنے کے سلسلے میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج میں نے 18ویں پارے سے چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے، مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور یہ اوصاف جس کے اندر ہوں گے، یہ صفتیں جس کے اندر ہوں گی، یہ گن جس کے اندر ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، کل کہا تھا اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ آج میں نے پڑھا ہے 18واں پارہ، کل پڑھا تھا پہلا پارہ، آج 18ویں پارے کی چند آیات شروع کی، چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، ان مومنوں کو نجات مل گئی، وہ مسلمان جنتی ہو گئے۔ اب سنیے کون مسلمان جنتی ہو گئے، کن مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں نہایت سکونت
سنجیدگی، عاجزی، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. کل میں نے کہا تھا نماز قائم کرتے ہیں، اقامت صلاۃ. کل میں نے بتایا تھا نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور نماز کا قیام کرنا اور نماز کو قائم کرنا ایک الگ چیز ہے. جو لوگ کل سنے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا، اور جو لوگ کل نہیں آئے تھے ان کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی. آج ہماری بات پوری طریقے سے شاید وہ نہ سمجھ پائیں. کل میں نے کہا تھا نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہے اور نماز کا قائم کرنا ایک الگ چیز ہے. نماز اپنے وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے، اس کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. اور آج کامیاب مسلمان کی پہچان کیا بتائی ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون. جو نماز تو قائم کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز چوچو کا مربع نہیں، کوے کی چونچوں والی نہیں، ٹھوکریں مارنے والی نہیں. اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 4 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے نکل گئے، ہو گئی. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع برتتے ہیں. پہلے ترجمہ سن لیجئے، تشریح بعد میں کروں گا. پہلا، جو نماز کے اندر خشوع اور خضوع برتتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. دوسری صفت مسلمانوں کی، وہ مومن، وہ مسلمان بھی کامیاب ہو گئے جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، لغویات سے، لغو کام سے. ہر لغو، بیکار کام، فالتو کام، فضول کام، ایسا کام جس کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو اور جس کام کے کرنے اور نہ کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہو، جو ان کاموں سے دور رہتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، ہر الٹے سیدھے کاموں سے بچتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. لغو کے اندر لغو باتیں بھی آ گئیں، لغو کام بھی آ گئے. ہر فضول اور فالتو چیز، چاہے وہ بات چیت ہو، چاہے وہ کام ہو، جو ان سے دور رہتے ہیں، ان سے پرہیز کرتے ہیں، وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے. 2 چیزیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا ہے وہ اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کرتے ہیں. زکات نکالنے والے بھی کامیاب. کل بتایا تھا دوسری چیز، وَأَنفِقُوا یا يُنفِقُونَ. ہم نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور آج میں بتا رہا ہوں جو مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. زکات مال کی دی جاتی ہے، جانوروں کی بھی دی جاتی ہے. ہمارے کھیتوں میں جو اناج و غلہ پیدا ہوتا ہے اس پہ بھی زکات دی جاتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا والذین هم للزکاۃ فاعلون. جن کی اوپر جتنی زکات بنتی ہے وہ اپنے مال کی پوری پوری زکات پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یہ مومن بھی کامیاب. اس کے بعد سماج کی ایک زبردست برائی کے اوپر والذین هم لفروجہم حافظون. اور وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلے ترجمہ سنیے، تشریح تو ایک ایک کر کے سب کی کریں گے ہی ہم. والذین هم لفروجہم حافظون. جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن یہاں ایک چیز کو مستثنا کر دیا، الگ کر دیا. شرمگاہ کی حفاظت ہر انسان پر فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے.
لیکن کن سے نہیں کرنا ہے ان کو بھی الگ کر دیا. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں سے اور اپنی باندیوں سے، لونڈیوں سے، جن کی نگرانی تمہاری اوپر ہے، جن کو تم نے خرید لیا ہے. عرب کے اندر پہلے لڑکے اور لڑکیاں بیچی جاتی تھیں، خریدے جاتے تھے. جو لڑکے بیچ دیے گئے ان کو ہم نے خرید لیا، وہ ہمارے غلام ہو گئے، یا جنہوں نے اپنی لڑکی بیچ دی اور ہم نے خرید لی وہ ہماری لونڈی یا ہماری باندی ہو گئی. جس لڑکی کو ہم نے خریدا ہے جو ہماری لونڈی ہے اس سے بھی ہم وہ کام لے سکتے ہیں جو ایک بیوی سے لیا جاتا ہے، یعنی اس کے ساتھ بھی جماع، ہم بستری، جسمانی تعلق جائز ہے. شریعت نے اس میں کوئی رکاوٹ ممانعت نہیں لگائی. لیکن اب آج کے ماحول میں اب لڑکے اور لڑکیاں بیچے نہیں جاتے. ہیومن رائٹ ہے، ایک انسانی قانون بن چکا ہے. اب لوگ بیچے نہیں جاتے، نہ مرد بیچے جاتے ہیں نہ خریدے جاتے ہیں، اس لیے اب یہ یہاں لاگو نہیں ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے نہیں اور اپنی لونڈیوں سے نہیں. لیکن آگے بہت سخت ایک نوٹس لیا اللہ تعالیٰ نے. اپنی لونڈیوں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، اپنی بیوی اور اپنی لونڈیوں کو چھوڑ کر اگر تم نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ، اگر اس کے بعد، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ تلاش کیا، کسی دوسری طرف منہ مارنے کے لیے گئے، کہیں اور تم نے ناجائز طریقے سے اپنی شرمگاہ کا استعمال کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے زیادہ گزرنے والے، حد سے آگے بڑھنے والے، ایک حد کو کراس کرنے والے کی لمٹ کو کراس کرنے والے ہیں. اولئک هم العادون، یہی سرکش لوگ ہیں. اس کے بعد والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، کھو گیا ہے کیا؟ کسی کا ہے کہ کھو گیا؟ بھیا دیکھ لو، جس کا ہو لے جاؤ. آپ کے یہاں کم کھوتے ہیں، بہار میں بہت کھوتے ہیں. بہار میں تو ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ صرف بچے پیدا کرنا جانتے ہیں، سنبھالنا نہیں جانتے. کئی جلسوں میں مجھے بولنا پڑا یہ، اب اتنا سا بچہ بتائیے. لیکن ہمت کو داد دینا پڑے گی، رو نہیں رہا ہے. وہاں تو جتنے آتے ہیں سب روتے ہوئے آتے ہیں. اچھا یہاں دادا ہیں سب. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، تقریر کا میرا زیادہ تر حصہ قرآن کی اس آیت پر آج لگے گا. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، کسی کی امانت پر ناجائز قبضہ نہیں کرتے، ہڑپ نہیں کرتے، غصب نہیں کرتے. وعہدہم راعون، اور عہد و پیمان کے بڑے پختہ رہتے ہیں. جس سے جو عہد کیا، جس سے جو وعدہ کیا اس کو ہر حال میں پورا کرتے ہیں. یہ مومن بھی کامیاب ہو گئے. اور لاسٹ میں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ظہر پڑھ کے آئے، عصر پہ دماغ لگائے، عصر پڑھ کے آئے، مغرب کی طرف دماغ لٹکا ہوا ہے، مغرب پڑھ کے آئے، عشاء میں دماغ الجھا ہوا ہے، عشاء پڑھ کے آئے، رات میں بستر پہ سو رہے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں فجر تو نہیں ہو گئی ہے،
ٹائم تو نہیں ہو گیا ہے فجر کی طرف، جن کا نماز میں دماغ لٹکا ہوا ہے، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ مومن بھی کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کو کامیابی کی بشارت دی اور اس کے بعد کیا کہا؟ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ مالک ہیں، یہی لوگ وارث ہیں۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ باپ کے مال میں بیٹا وارث ہے نا، یعنی باپ کے مرنے کے بعد بیٹا بھی اپنے باپ کے کچھ حصے کا مالک ہے۔ وارث مطلب مالک۔ اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں، یہی لوگ مالک ہیں۔ کس کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے، اللہ نے ان کو جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے۔ ہم فیہا خالدون، اتنا کام کرنے والے جو ہم نے بتائے ہیں، اتنا کام کرنے والے جنت کے وارث ہیں، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہیں گے۔ بظاہر زیادہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ان کی تشریح میں جب ہم جائیں گے، گھسیں گے، تب ہمیں پتا چلے گا کہ اصل چیز ہے کیا۔ نماز پڑھنے والے تو نماز پڑھتے اور آ جاتے ہیں، لیکن نماز میں پہلی چیز بتائی گئی ہے قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب کون؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ آپ پڑھیے صحابہ کی تاریخ، تابعین کی تاریخ، تبع تابعین کی تاریخ، نماز پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہوں، ہلتے ہی نہیں تھے، کچھ نہیں۔ ہم اپنی نمازوں کا بھی جائزہ لیں۔ تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی نے ایک تابعی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز کے پابند، لیکن پیر ان کا سڑ گیا، خراب ہو گیا۔ میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی اس زمانے میں، حکیموں نے مشورہ دیا کہ تمہارا پیر کاٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا، حکیم نے، بہت تکلیف ہوگی، درد ہوگا۔ اس زمانے میں محذر اشیاء کا وجود عمل میں نہیں آیا تھا۔ محذر اشیاء جانتے ہیں؟ نشہ آور انجیکشن، سن کر دیا جاتا ہے، انجیکشن دے کے بے ہوش، آپریشن کر دو، پیر کاٹ دو، کسی کو پتہ نہیں۔ اس زمانے میں میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ تمہارا پیر کاٹا جائے گا اور حالت ہوش میں کاٹا جائے گا۔ آئیڈیا لگا سکتے ہیں کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ بزرگ تابعی کہتے ہیں یہ تو بڑے تکلیف کی بات ہے حکیم صاحب، کہ ہاں سمجھ لو۔ اس بزرگ تابعی نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم اپنا کام شروع کر دینا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم اپنا کام اس وقت شروع کرنا جب میں کسی اونچی جگہ پر بیٹھ جاؤں اور اس کے بعد میں نماز پڑھنے لگوں۔ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میرا پیر زمین پر ہی رہے گا، اونچی جگہ پر میں بیٹھ کر نماز پڑھوں گا۔ جب میں بیٹھ جاؤں تو تم میرے پیر کو جہاں سے کاٹنا ہو وہیں سے کاٹ دینا۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس نماز کی حالت میں جب میں دعائیں پڑھتا ہوں تو اللہ سے ایسی باتیں کرتا ہوں، اللہ سے ایسی گفتگو کرتا ہوں، اللہ کی طرف میرا ایسا دماغ لگ جاتا ہے، میرا دل اور دماغ اللہ سے گفتگو
گفتگو میں ہوتا ہے، اس سے بات چیت میں ہوتا ہے، میں اتنا منہمک ہو جاتا ہوں، اتنا بزی ہو جاتا ہوں اللہ سے گفتگو کرنے میں کہ اگر تم اس گفتگو میں، اس عبادت میں، اس نماز میں میرا پیر کاٹ دو گے تو مجھے تکلیف کا بالکل اثر نہیں ہوگا۔ ہم اپنی نمازیں دیکھیں، ایک مچھر کاٹتا تو نماز پڑھ رہے بچے، بہت سے لوگ تو الحمدللہ رب العالمین، اور امام صاحب نے ذرا تھوڑی سی قرأت لمبی کر دی، الف لام میم ذالک الکتاب لا، مقتدی سوچتا پتہ نہیں کتنی لمبی 2.5 پارہ نہ پڑھے امام صاحب، اور ایک دم گھڑی دیکھنے لگتا ہوں۔ یہ سب ہماری نمازوں کا حال جائزہ لیجیے آپ، جائزہ۔ پہلی شرط بتائی ہے جنت میں جانے کی، جنت کا مالک بننے کی، جنت کا وارث بننے کی، اس ایمان میں داخل ہونے کی، جو ایمان میں داخل ہونے کے بعد مومن جو کامیاب ہوتا ہے، اس مومن کی کامیابی کی پہلی سیڑھی بتائی ہے کہ نماز تو پڑھو لیکن نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھو، ایسی نمازیں نہیں۔ اللہ اکبر، پیچھے سے کوئی آدمی آیا زور سے سلام کرا، امام صاحب بھول گئے کیا پڑھ رہے تھے، اور بعد میں امام صاحب تقریر کریں گے کس نے سلام کیا، تمہیں معلوم نہیں نماز کی حالت میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندے، نماز کی حالت میں بھی سلام ہوتا تھا، مسجد میں صحابہ آتے تھے تو سلام کر کے داخل ہوتے تھے۔ ہاں، نماز کی حالت میں آپ سلام کا جواب زبان سے نہیں دے سکتے ہو، اشارے سے دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اگر نیت باندھے ایسے، اور کوئی مسجد میں داخل ہوا اور نماز ہو رہی ہے اور کسی نے داخل ہوتے ہوئے کہا السلام علیکم، یہ میری طرف دیکھیے، یہ گھر میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں، سنیں جتنی ماں بہنیں اسکرین میں دیکھ رہی ہیں، سنیے، گھر میں آپ نماز پڑھ رہی ہیں، گھر کا بیٹا بیٹی، گھر میں کوئی آیا باہر سے، اس نے سلام کیا، آپ بھی وہاں پر اشارہ کر دیجیے ایسے ہاتھ سے، یہ سلام کا جواب ہو گیا۔ اگر آپ رکوع میں ہیں تو ایسے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی اٹھا دیجیے انگلی ایسے، یہ آپ کا سلام کا جواب ہو گیا۔ سجدے میں ہے تو بس ہاتھ تھوڑا سا اٹھا دیجیے، سلام کا جواب ہو گیا۔ اور تحیات میں بیٹھے ہوئے کسی نے سلام کیا ایسے، یہ سلام کا جواب ہو گیا۔ لیکن اس پر یہ تقریر کرنا کہ نماز کی حالت میں سلام کا جواب سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ اللہ کے رسول سلام کا جواب دینے کا طریقہ بتا رہے ہیں، اگر غلط ہوتا تو آپ یہ کہتے کہ نماز کی حالت میں سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام کا جواب یوں دے دو، اشارہ کر دو۔ یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ نماز کی حالت میں سلام کرنا جائز ناجائز نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن جواب دینے والا زبان سے جواب نہیں دے گا بلکہ اشارے سے جواب دے گا۔ جب نماز کی حالت میں سلام کیا جا سکتا ہے تو کوئی کھانا کھا رہا ہو تب سلام کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کھانا کھا رہا ہو کوئی تو سلام نہیں کرو، تیرے باپ کی حدیث ہے کہاں سے لائے ہو؟ یہ شریعت تم نے رچے کہاں سے؟ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہیں، نہیں مل رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کھانا کھا رہے ہو، درمیان آپ کے کھانا کے بیچ میں اگر کوئی آدمی آ جائے تو آپ اس کو کہیں گے کہ نہیں کہیں گے آئیے کھانا کھا لیجئے؟ جب کوئی آدمی آ رہا ہے آپ اس سے کہہ رہے ہیں آئیے کھانا کھا لیجئے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان سے آئیے کھانا کھا لیجئے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے السلام علیکم واہ مولویوں تمہاری کھوپڑیوں میں ہمیں لگتا ہے یو پی کی بھینسوں کا گوبر بھر گیا ہے۔ وہ ان کے چچا لگتے ہیں۔ غور کیجیے، آپ آئیے کھانا کھا لو یہ تو کہہ سکتے ہو آپ، لیکن السلام علیکم کہہ دیا تو غلط ہو گیا۔ نماز کھانا کوئی کھا رہا ہو، آپ جائیں آپ سلام کر کے جائیے، کھانا کھانے والا سلام کا جواب دے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آئیے صاحب آپ بھی کھانا تناول فرما لیجئے، بیٹھ جائیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خیر یہ ضمنی بات آ گئی۔ دوسری الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں، ایسی نماز ہے، ایسی
علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک بہت زبردست واقعہ نقل کیا ہے. اس واقعے کو اگر آپ پڑھیں گے تو تعجب کریں گے. ایک بہت بڑے مشہور محدث جلیل، محدث، حدیثوں پہ جس کو زبردست مہارت، ایکسپیرینس، تجربہ حاصل تھا. کیا نام تھا ان کا؟ عبد الرحمن ابن مہدی. عبد الرحمن سن آف مہدی، یہ نام یاد رکھیے گا. عبد الرحمن سن آف مہدی، ہم اس کو عربی میں کہہ رہے ہیں. ان کا نام تھا عبد الرحمن ابن مہدی، مہدی کے بیٹے عبد الرحمن. اسی لیے ہم یہ کان میں نہیں لگاتے ہیں. ہم چشمہ نہیں لگاتے ہیں کہ کان میں ڈنڈی پھنس جاتی ہے تو یہ لوگ لگا دیتے ہیں. کھول دیں تو بول رہے ہیں کہ وہ ہوگا، لگا رہنے دیں، تکلیف زیادہ دقت ہوگی تو ہٹا دیں گے. تو سنیے، علامہ محدث جلیل عبد الرحمن ابن مہدی ایک مرتبہ مسجد کے اندر، مدینے کے اندر داخل ہوئے. میں تھوڑی سی اسپیڈ ابھی نارمل رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکوں. مدینے کے اندر داخل ہوئے. پھر یاد رکھیے گا، بہت غور سے سنیے گا، بہت بڑے محدث ہیں. نام کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن مہدی، پڑھے لکھے ہیں، محدث ہیں. مدینے کے اندر داخل ہوئے اور داخل جب ہوئے تو اذان کا وقت تھا. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی تھیں. عبد الرحمن ابن مہدی مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے اور مسجد نبوی کے اندر امامت کون کر رہا ہے؟ نماز کون پڑھاتے ہیں؟ مسجد نبوی کے امام کون ہیں؟ اس علاقے کے سب سے بڑے عالم، امام وقت، اس زمانے کے سب سے بڑے عالم. کیا نام ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ. اب مسجد میں جب داخل ہوئے تو یہ سنت پڑھنے لگے. سنت پڑھنے کے بعد جب جماعت کھڑی ہوئی تو عبد الرحمن ابن مہدی جماعت میں شامل ہو گئے، لیکن ان کے کاندھے کے اوپر ایک چادر رکھی ہوئی تھی. سفر میں لوگ لے لیتے ہیں، کوئی گمچھا، کوئی چادر، جا رہے تو چادر ان کے کاندھے پہ رکھی ہوئی تھی. اب انہوں نے سوچا کہ یہ نماز پڑھیں